الله. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بکاری خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. ندانم جست مل جائے ندانم جست مابائے، توئی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبریت نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستارہ سے کلید کرم کشا. آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب گرامی وقار آمینہ کے لال، کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم سیاح مکہ مالک انس و جان جناب احمد مجتبی محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی اور محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آواز بلند محبت کے ساتھ دل لگا کر پڑھے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الحمدللہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج کی رات تاروں نے، چاند نے، سورج نے، فرشتوں نے جو بچا، جو ان کے قلبوں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن کہ چاند تارے مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے. آج سب کو خیرات ملی ہے، آج سب کو بھیک ملی ہے. یہ چاند اور تارے جو چمک رہے ہیں اور یہ جو چاند کی جگمگاہٹ ہے اور یہ جو چاند کی روشنی ہے، اگر آپ دیکھنے جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے نہانے سے جو پانی اترا تھا اس کا صدقہ ہے. آج سب کی جھولیاں بھرتی ہیں. آپ دل جمعی کے ساتھ جب تک بھی بیٹھے سکون و اطمینان اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. اور جو ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مقدس محفلوں میں تشریف لایا کرتے ہیں. اب انشاءاللہ ارے میں نہیں شاید اس قابل ہوں گا کہ سرکار آئیں، یا کوئی دو چار لوگ اس قابل نہ ہو کہ سرکار آئیں، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں کسی نہ کسی کو دیکھ کر کے سرکار ضرور تشریف لائے. الحمدللہ جہاں 40 افراد جمع ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، جہاں 40 افراد ہوتے ہیں وہاں اس میں کوئی اللہ کا ولی بھی موجود ہوتا ہے. تو میری خاطر، آپ کی خاطر، ہو سکتا ہے ہم گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے لیے سرکار، ویسے تو سرکار گناہ گاروں کے لیے ہی ہے، گناہ گاروں کے لیے ہی روتے ہیں.
سرکار کرم فرمائیں گے, ہماری محفل میں تشریف لائیں گے تو او میرے عزیزوں آج سب کی مرادیں ملی ہیں, آج سب کی جھولیاں بھری ہیں. بس عقیدہ ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, ایمان لے کر کے بیٹھیں, عقیدہ مضبوط کر کے بیٹھیں, اور جب تک بھی بیٹھیں پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں. جو کچھ بھی معراج مصطفیٰ کے واقعات بتائے جائیں اس پر عمل کریں, کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچانا. دنیا دیکھی بھالی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو اللہ اکبر سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو فلموں کے ذریعے, گندے گانوں کے ذریعے, ناچ گانوں کے ذریعے یہ ان کے ذہن میں بٹھا کر کے ان کو معراج کے واقعات بتائے جا رہے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کو اللہ اکبر ٹارگیٹ کر کر کے آج انہیں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا پر فلمیں بنا کر کے, ناچ گانے بنا کر کے علماء کی تقریروں سے دور کیا جا رہا ہے, علماء کے بیانات سے دور کیا جا رہا ہے. او میرے عزیزوں, جب قوم نے اپنے علماء سے اپنے چہرے کو پھیرا ہے, جب قوم نے اللہ اکبر عالموں کی بے ادبی کی ہے, جب قوم نے اپنے عالموں کی اہمیت کو نہیں جانا ہے, تب وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ بغداد کی سرزمین پر جہاں غوث پاک کا روضہ ہے, اللہ اکبر, جب وہاں کی قوم شرکت ہوئی اور اپنے علماء کی باتیں ماننا چھوڑ دیے, اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا, تو اللہ نے ان پر ہلاکو خاں کو مسلط کر دیا. اور اللہ اکبر, جو بغداد کا دریائے دجلہ تھا اسے خون سے بھر دیا گیا, مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیا گیا. میں کوئی بات وواد کی بات نہیں کرتا ہوں. اور میرے عزیزوں, بس میں اتنا چاہتا ہوں, دنیا کیا کرتی ہے اسے کرنے دو, دنیا کیا کہتی ہے وہ کہنے دو. آپ اپنے مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ, آپ اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے بن جاؤ, آپ رسول اللہ کے سچے غلام بن جاؤ. اللہ اکبر. او مسلمانوں, آج ذرا دیکھو تو صحیح, مسلمانوں کی تعداد کہیں نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو صرف جمعہ سے واسطہ ہے, مسلمان کو صرف عید سے واسطہ ہے, مسلمان کو صرف شب قدر اور شب معراج سے واسطہ ہے. او میرے عزیزوں, ہمارے اوپر نماز صرف شب معراج میں فرض نہیں کی گئی, ہمارے اوپر نماز صرف شب قدر میں فرض نہیں کی گئی, ہمارے اوپر نماز صرف شب برات میں فرض نہیں کی گئی, صرف عید کی نماز واجب نہیں ہے, صرف بقرعید کی نماز واجب نہیں ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ بے شک نماز مسلمانوں پر ان کے وقتوں میں فرض کی گئی ہے. ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. آج یہاں پر نہ جانے کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. او جوانوں, اپنی زندگی کا مشن بناؤ, دنیا داروں سے دل نہیں لگانا, دنیا کے اداکاروں سے دل نہیں لگانا, فلموں سے دل نہیں لگانا, بلکہ آؤ نا مصطفیٰ کے غلام بن جاتے ہیں, آؤ نا مصطفیٰ کی نوکری میں آ جاتے ہیں, آؤ نا مدینے کے تاجدار کے غلام بن جاتے ہیں. کیونکہ جو آمینہ کے لال کا غلام بنتا ہے, دنیا پھر اس کی غلام بنتی ہوئی نظر آتی ہے. جو آمینہ کے لال کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرتا ہے, دنیا اس کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا, بلکہ دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آقا کے امتی پیدا ہوئے, اور پھر اس کے بعد آج معراج مصطفیٰ کی محفل منانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے. او سنیوں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, اس سے دور آپ اپنا جائزہ, اپنے دل کا جائزہ لیں, اپنے سماج کا جائزہ لیں, اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں حضور کے لیے کتنا پیار ہے. میری بات ہو, آپ کی بات ہو, ہر ایک کو تنہائی میں بیٹھ کر کے کبھی سوچنا چاہیے کہ میں حضور کا امتی تو اپنے آپ کو کہلاتا ہوں, لیکن میرے دل میں حضور کے لیے تڑپ کتنی ہے, میرے دل میں حضور کے لیے محبت کتنی ہے, میں رزق کے لیے کتنا دوڑتا ہوں, اور حضور کی محبت میرے دل میں کتنی ہے. او میرے عزیزوں, ہمارے رضا نے تو یہ بتایا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یعنی یہ سینے میں آگ لگی عشق کی, کون سے عشق کی, عشق مصطفیٰ کی. آگ ادھر لگی ہے اور ادھر اس عشق نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے
دنیا والوں سے محبت کرنے والے نہ بنو، آوارہ گردیوں میں نہ پڑو۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر فون جیسی، اللہ اکبر، فون جیسی بلا ہے نا، تو اسے اچھے بھی طریقے سے اس کا یوز کیا جا سکتا ہے، اس کا مس یوز نہ کریں، بلکہ جب آپ کے ہاتھ میں فون ہے نا، اپنے علماء کے بیانات سنیں، اپنے دین کی جانکاری لیں، اپنے دین کے بارے میں جانیں۔ اللہ اکبر، آپ پہچانیں ہمارے بڑے کون تھے، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، تاکہ کل چل کر کے جب کوئی مذہب اسلام پر انگلی اٹھائے، کل چل کر کے جب کوئی ہمارے دین پر انگلی اٹھائے تو اسے بتایا جا سکے کہ اسلام جو ہے نا وہ تلواروں کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، اسلام جو ہے نا کسی کی زمینیں ہڑپ کر کے نہیں پھیلا ہے، اسلام جو ہے نا کسی پر ظلم کر کے نہیں پھیلا ہے، بلکہ میرا اسلام تو یہ کہتا ہے اسلام کے معاملے میں کسی پر ضبط نہیں، اسلام کے معاملے میں کسی پر زور زبردستی نہیں، بلکہ جس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے وہ مسلمان بن جایا کرتا ہے۔ او میرے عزیزو، تاکہ آپ دنیا والوں کو بتا سکیں کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ زور زبردستی کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، بلکہ پیار محبت کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، ہمارا اسلام جو ہے وہ اچھے کردار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ ہمارے اسلام میں اللہ اکبر، کوئی آپ بتاؤ تو صحیح کہ ہمارا اسلام وہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے نا، نماز کا جب وقت ہوتا ہے، اگر وقت کا بادشاہ بھی آیا ہے نا، وقت کا بادشاہ بھی آیا ہے اور اس سے پہلے کوئی غریب آیا ہے نا، تو وہ اپنی بادشاہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے وہ غریب کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے، غریب کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہاں تو لوگوں کو اللہ اکبر پڑوسیوں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، یہاں تو وطن کی محبت سکھائی جاتی ہے، یہاں پر اللہ اکبر ہم جتنا وطن سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو ایسے ہیں نا کہ اپنے کسی مٹی پر پیدا ہونے کو اپنا گرو سمجھتے ہیں اور اسی مٹی پر مر کر کے اس مٹی کے سینے میں دفن ہونے کو اپنا سمان سمجھتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں اور ہم تو یہ کہنے والے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، ہم کوئی بات وواد والے نہیں، الحمدللہ ہے نا میرے عزیزو۔ بس اپنے آپ نے اسلام کو پہچانو، تاکہ میں آپ سے کوئی اور کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ اور الحمدللہ ہمارا اسلام تو یہ حکم دیتا ہے نا، کوئی غیر ملے تو اسے بتانا کہ ہمارا اسلام تو یہاں تک یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو نا تو اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کون سے دھرم کا ماننے والا، کون سی ذاتی کا ماننے والا، کون سی برادری کا ماننے والا، بلکہ اگر کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلانا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ میرے سرکار نے کر کے بتایا، اٹھاؤ تاریخ اور پڑھو، جب جنگوں میں جب جنگ ختم ہو جاتی تھی اور کفار پیاس کی وجہ سے تڑپتے تھے نا تو آقا اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے انہیں پانی پلاتے ہوئے، اسلام کا میدان ہے۔ یہ پڑھو جوانوں، یہ پڑھو، اپنے آپ کو عیاش نہ سمجھو، اپنے آپ کو آوارہ نہ سمجھو۔ اللہ نے تمہیں اسلام کی محافظت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں اللہ اکبر اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم آوارہ نہیں پیدا کیے گئے، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ کسی فلمی اداکار کو فالو کرو، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ کسی ناچنے والے کو پیدا کرو۔ ہماری شان ناچنے سے نہیں ہے، ہماری شان ناچنے سے نہیں ہے، بلکہ ہماری شان نعت مصطفیٰ گنگنانے سے ہے، ہماری شان حضور کا عشق اپنے دل میں پیدا کرنے سے ہے۔ ہماری شان تو یہ ہے، ہمیں غیروں کو کیا فالو کرنا، ہمارے پاس آئیڈیل امام حسین جیسا موجود ہے، ہمارے پاس آئیڈیل امام حسین جیسا موجود ہے۔ اور جوانوں، غیروں کو کیا فالو کرنا، اپنا ہیرو تو عباس علمبردار جیسا ہے، ہمیں غیروں سے کیا مطلب، ہمارا علمبردار، ہمارا ہیرو، ہمارا سپہ سالار تو سیدنا عمر ابن خطاب جیسا ہے۔ ہمیں غیروں کو فالو کرنے کی کیا ضرورت، ہمیں فلموں کی کیا ضرورت۔ اب میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ نعتوں کو سننے کے عادی بن جائیں، آپ نعت سننے لگ جائیں، نعت مصطفیٰ دل کو وہ سکون بخشتی ہے کہ بندہ کتنے بھی ٹینشن میں ہو، جب وہ نعت مصطفیٰ سنتا ہے اس کے سارے غم دور ہوتے ہیں۔ آج فلموں کو اہمیت دینے والے میرے جوان، خاص طور پر یہاں میرے جوانوں کا طبقہ، معراج کے واقعات تو اکثر آپ سنتے رہتے ہو، اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہے، لیکن او میرے عزیزو، تڑپ رکھو دل میں حضور سے ملنے کی، چاہ رکھو حضور کی، اور پھر اس کے بعد سنو، اگر غریب ہو نا غریب اور یہ سوچتے ہو نا مدینہ نہیں جا سکتے، تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں،
مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھائے، آقا ہمیں ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے، لیکن ہمارا بھی بلاوا ہے۔ لیکن او میرے عزیزو، مدینے کی تڑپ رکھو سینے میں، مدینے کی تڑپ رکھو۔ میں میرے گھر کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ کو ایک اچھی بات بتانے جا رہا ہوں۔ غریب ہیں، اگر کوئی آٹو رکشہ بھی چلاتا ہو نا، اور اگر کوئی سبزی کی لاری بھی ہکالتا ہو نا، یا کوئی پنچر کی دکان پہ بیٹھتا ہو نا، وہ بھی تڑپ رکھے مدینے کی، سب تڑپ رکھے مدینے کی۔ آپ بولے کہ مولانا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر زندگی میں نہ جا سکے، نکتے کی بات عرض کرو، زندگی میں اگر نہ جا سکے نا، اور حضور کی یاد میں راتوں رات روتے رہے نا، لوگ محبوبہ کی یاد میں تکیے پر روتے ہیں، لوگ بستروں پر ناجائز عشق کے چکر میں روتے ہیں، لیکن آؤ سنیو، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے سدا چاند عبد النبی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہے ہری قادری کے لیے۔ اور میرے عزیزوں، اپنے دل میں تڑپ رکھو، محبوبہ کی یاد میں نہیں رونا، اپنے محبوب کی یاد میں رونا، جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، ہمارے لیے پوری رات روتے رہے، پوری زندگی روتے رہے، اس محبوب کے لیے ایک رات میں رو کر کے بتاؤ، اس محبوب کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو گرا کر کے بتاؤ۔ اگر زندگی میں مدینہ نہ جا سکے، اگر زندگی میں مدینہ نہ جا سکے، اور لوگوں نے دفنایا ہندوستان میں، لوگوں نے دفنایا ہندوستان میں، اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ وہاں پہ جو یہ لوگ مرتے ہیں، جن کی پیشانیوں پر ہمالیہ پہاڑ بنا ہوتا ہے اور ٹخنوں سے اونچے پیجامے ہوتے ہیں، یہ بھی تو وہاں مرتے ہیں، یہ بھی تو وہاں مرتے ہیں، یہ بھی تو وہاں مرتے ہیں۔ اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنے لوگ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے، اللہ نے سب کو جنت عطا فرمائی، جتنے جنت البقیع میں آرام فرمائے سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہاں پہ پھر ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، مرنے کے بعد ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے کرم کی ضرورت پڑتی۔ آپ تڑپ رکھو، آپ کو دفنایا جائے گا ہندوستان کی سرزمین پر، ادھر لوگ دفنا کر کے جائیں گے، ادھر رحمت کے فرشتے آئیں گے، آپ کی لاش کو جنت البقیع میں پہنچا دیں گے۔ زندگی میں نہ جا سکے تو کیا ہوا؟ مرنے کے بعد فرشتے آپ کی لاش کو مدینہ منورہ کے قبرستان میں پہنچاتے ہوئے۔ اور یہ واقعہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، آپ صرف عشق رکھیں۔ اور وہ میرے عزیزوں، جو نبی معراج کی رات ہمیں نہ بھولا، براق پر سوار ہوتے وقت ہمیں نہ بھولا، اللہ نے 70,000 مرتبہ اپنے محبوب سے پوچھا، 70,000 مرتبہ اپنے محبوب سے پوچھا، اے محبوب جو بھی چاہیے مانگو، جو بھی چاہیے مانگو۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70,000 مرتبہ معراج کی رات جب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے پیارے آقا گئے نا، 70,000 مرتبہ اللہ نے فرمایا اے محبوب جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اس وقت 70,000 مرتبہ نبی نے یہی جواب کیا تھا، اے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو میرے حوالے کر دے، میرے امت کا معاملہ مجھے دے دے۔ آج ذرا تصور تو کرو، راتوں کو فلمیں دیکھتے وقت شرم نہیں آتی؟ ہم مر نہیں جاتے کہ مصطفیٰ جان رحمت پوری زندگی روتے رہے، آج ہم غیروں کے عشق میں روتے ہیں، آج باپ کے لیے سب روتے، آج ماں کے لیے سب روتے، آج بہن بھائی کے لیے سب روتے، رشتہ داروں کے لیے سب روتے ہیں۔ لیکن اور سنیو، آؤ ایک رات ایسی بھی بنائے کہ اس رات میں مصطفیٰ جان رحمت کی یادوں کے سوا کوئی نہ ہو، اس رات میں مدینے کی طرف کے سوا کوئی نہ ہو، اور وہ رات اس قدر روتے روتے ہم سو جائیں کہ رات میں رسول اللہ کا خواب میں دیدار نصیب ہو۔ ہم عشق والے ہیں یار، ہم یہ حضور مدنی میاں کا شعر ہے کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جنہیں شک ہے وہ پوری زندگی بس کیا مدینے چلے جائیں گے، یہ سب تو فالتو کی بات ہے۔ لیکن جنہوں نے سچا عشق رکھا ہے نا، وہ اگر درود پاک پڑھنے کا پابند ہے نا اور پتھروں کو تراشنے کا کام کرتا ہے نا، آقا اسے خواب میں آ کر کے دعوت دیتے ہیں، اے میرے عاشق آ جا مدینہ۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے نا تو اسباب تو کوئی نہیں ہے، لیکن آقا نے بلایا ہے، آقا کے اوپر بھروسہ ہے، وہ نکل پڑتا ہے اور اس کے انتظامات ہوتے جاتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج ہم اپنی راتیں کہاں بسر کر رہے ہیں؟ آج ہم نمازوں کے
گزار رہے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کو کس موڑ پر لا چکے ہیں. آج یقیناً ہم مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہیں. آج غیروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مارے جا رہے ہیں. آج دوسروں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے. آج اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں. جب تک ہم نے اپنی مسجدوں کو اپنی پیشانیوں سے آباد رکھا تھا، تب تک اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی تھی. اور میرے عزیزوں، آج معراج کی رات ہے. آج معراج کی رات ہے. وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. اس لیے او میرے عزیزوں، ایک اہم میسج دے رہا ہوں کہ رشتے داروں کے لیے سب روتے ہیں، ماں باپ کے لیے سب روتے ہیں. کبھی رات میں یا دن میں، کبھی بھی تنہائی میں ایک وقت نکال کر کے ایک وقت نکال کر کے کہ اتنے عظیم انسان نے، اتنے عظیم انسان نے کہ رب کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے جسے عالم ماکانہ و میکون بنایا ہو. میں بار بار میرے لفظوں کی تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں. جسے اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا بنایا ہو، اس آقا نے پوری زندگی ہمارے لیے روئے، پوری زندگی روئے، پوری زندگی روئے ہمارے لیے. اور پوری زندگی پتھر کھائے برداشت کیا، گالیاں سنی برداشت کیے، لوگوں نے کچرے پھینکے وہ بھی برداشت کیا. آؤ نا ایک رات اس آقا کے لیے رو کر کے بتائیں، ایک رات اس آقا کے لیے روئے. قسم خدا کی اگر حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکل گیا نا، وہ ہماری مغفرت کی سند بنتا ہوا نظر آئے. آقا کی محبت میں رونے والے بنو، مدینے کی طرف میں رونے والے بنو، حضور کے پیار میں رونے والے بنو. دنیا میں کیا ہے آج لوگ نا رزق کے چکر میں، دولت کے چکر میں، میں کہتا ہوں 60 سال کی زندگی ہے یہ گزر جانی ہے، 60 سال کی زندگی ہے گزر جانی ہے. اور رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا، رزق کا وعدہ. رزاق میرا رب ہے، رزق دینے والا میرا رب ہے. آپ پورے دن کھڑے رہو، پوری زندگی محنت کر رہے رہو، اگر اللہ نے رزق قسمت میں نہیں لکھا ہے نا آپ کچھ بھی نہیں کما سکتے ہو. لیکن اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے نا آپ 1 گھنٹہ بھی جاؤ گے نا اپنی روزی روٹی بھر کا کما کر کے گھر آؤ گے. اور میرے عزیزوں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلو، ایسے رزق کماؤ، ایسے بزنس کرو کہ جس میں کبھی آپ کی نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے. آپ بہت بڑے بزنس مین بن گئے، آپ کو دنیا لائک کرتی ہے، آپ کی دنیا تعریف کرتی ہے، آپ کی لوگ واہواہی کرتے ہیں. لیکن 1 سیکنڈ کے لیے سوچو پوری دنیا آپ کو لائک کر رہی ہے، پوری دنیا آپ کو پسند کر رہی ہے، پوری دنیا اللہ اکبر آپ کے گن گا رہی ہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اگر ہم لائک ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اگر ہمیں پسند نہ کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اگر ہم مردود قرار دے دیے گئے، تو بتاؤ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پوری دنیا چاہے اللہ اور اس کے رسول نہ چاہے تو بتاؤ کیا ہوگا؟ آج رزق کے لیے مسلمانوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا. آج دولتوں کے لیے مسلمانوں نے اپنی نمازوں کا سودا کر دیا. پورے دن جب تک مسلمان سوتا نہیں ہے نا اللہ کی رحمت راستہ دیکھتی ہے کہ ابھی توبہ کر کے سوئے گا، ابھی توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا. لیکن ہم ناکارے، ہم نکمے، ہم گنہگار رات کو فلمیں دیکھتے دیکھتے موبائل سائڈ میں گر جاتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اور میرے عزیزوں اللہ کی رحمتوں کو مایوس کرتے ہیں. جو اللہ کی رحمتوں کو مایوس کرے بتاؤ وہ کیوں کر خوش رہ سکتا ہے، اس کا گھر کیوں کر خوش رہ سکتا ہے. اور میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رزق دینے والے میرے رب کی ذات ہے. آپ نماز چھوڑ کر کے رزق حاصل کرو گے اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نمازوں کے پابند بن کر کے رزق حاصل کرو، آپ نمازوں کی پابندی کر کے رزق حاصل کرو. انشاءاللہ وہ رب ہے آپ کو دنیا میں بھی مالدار بنائے گا اور آخرت میں بھی مالدار بناتا ہوا. لوگ کہیں بھی اگر آج ہم سے پوچھا جائے نا کہ بھائی آج رحمت خداوندی جوش میں ہے، جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو، تو سب سے پہلا اللہ دولت دیتے ہیں، دولت دے دے، سب سے بڑا بنگلہ بن جائے، سب سے بڑی لگژری گاڑیاں آ جائے، میری زندگی آرام سے گزرنے لگے، بس یہی مسلمان کا شیوا رہ گیا ہے. اور میرے عزیزوں جب بھی دولت مانگنی ہو، جب بھی رزق میں برکت مانگنی ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ایسی دولت نہ دینا. دولت تو قارون کو بھی ملی تھی، دولت تو فرعون کو بھی ملی تھی، دولت تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ملی تھی، لیکن اس دولت نے اسے فائدہ کیا دیا؟ وہ مر گیا. دولتیں تباہ ہو گئی، دولتیں برباد ہو گئی. آج ان کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے برائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ان کے بد کرداریوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. لیکن او میرے عزیزوں عثمان غنی بھی دنیا سے گئے ہیں، عثمان غنی بھی دنیا سے گئے ہیں، لیکن آج لوگ ان کی مالداری کا تذکرہ کرتے ہیں، آج لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، آج لوگ انہیں بھلائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. جب بھی
قارون والی دولت نہ دینا بلکہ عثمان غنی جیسی دولت عطا فرمانا، عثمان غنی جیسا مالدار بنانا، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمانا۔ او میرے عزیزو، وہ کون عثمان غنی جس کے بارے میں میرا رضا کہتا ہے نور کی پوشاک سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ او میرے عزیزو، اس لیے یہ میری باتیں تھی کچھ آپ لوگوں کے درمیان میں نے رکھی۔ اور میرے عزیزوں، عمل کرنے کی کوشش کرنا، رات میں کبھی کوئی وقت ایسا ڈھونڈنا کہ آقا کی یاد میں رونا، آقا کی طلب میں رونا، آقا کے عشق میں رونا۔ اور آج جو ہے نا یہ دل سے گزارش کر رہا ہوں، ہماری کمی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، میں کسی کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈالتا ہوں۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے نا یہ امن و شانتی کا گہوارہ ہے، اللہ اسے امن و شانتی کا گہوارہ بنائے، لوگوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ وطن کبھی غلط نہیں ہوتا، دیش کبھی غلط نہیں ہوتا، ملک کبھی غلط نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے دیش کا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ملک کے ہمیشہ وفادار بن کر کے رہیں، ہمیشہ اپنے ملک کے گن گانے والے بن کر کے رہیں۔ اور میرے عزیزوں، کسی اور کے سر اپنے گناہوں کا صحرا نہ ڈالیں۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں تو غلطیوں کی سزا بھی ہمیں ملے گی، ہم غلطی کرتے ہیں اللہ پکڑ بھی ہماری کرے گا۔ ان بطش ربک لشدید۔ آج جب میں کبھی مسجد سے نکلتا ہوں نا، یا کبھی دو چار لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ بیٹھ کر کے بات کریں گے، فلسطین میں تو یہ ہو گیا، وہاں پہ اتنے مسلمان مارے جا رہے، وہاں پہ تو یہ کاٹے جا رہے، وہاں پہ وہ کاٹے جا رہے۔ او میرے عزیز، جس گھر کی عورتیں بے پردہ جا کر کے سیدہ فاطمہ کا دل توڑتی ہو، پھر وہ قوم ماری نہیں جائے گی تو اور کیا؟ جو قوم روزانہ نمازیں چھوڑ کر کے قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل توڑتی ہو، اس قوم کو مارا نہیں جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ وہ قوم ستائی نہیں جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ آج ہم دولتوں کے غلام بن گئے، آج ہم دنیا کے غلام بن گئے، آج دنیا کی محبت نے ہمارے دل میں اس قدر جگہ بسا لیا کہ حضور کے پیار کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ ہمارے دل میں نہیں ہے حضور کا پیار، نہیں ہے حضور سے محبت، ہم دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، بس اللہ سے ہمیشہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ اس دل کو جو ہے نا صرف حضور کی یاد کے لیے خاص کر دے، صرف حضور کی محبت کے لیے خاص کر دے۔ یہ دل جب دھڑکے نا تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کے پیار کے لیے دھڑکے، حضور کی محبت کے لیے دھڑکے۔ اور وہ میرے جوانوں، تم اپنی راتوں کو فلموں میں، عیاشیوں میں، ناچ اور گانوں میں کہتا ہوں کتنے دن کی زندگی رب سے مانگ کر کے لائے، عمر دراز مانگ کے لائے ہیں 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے ہیں 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بس ہمارا جوان یہ سوچتا ہے میرا فیوچر بننا چاہیے، میرا کریئر بننا چاہیے۔ فیوچر کریئر دولت کمانا نہیں ہے، بلکہ فیوچر اور کریئر عشق مصطفیٰ کی دولت کمانا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، اللہ اکبر ہمارا مستقبل، اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں، دین کی تعلیم میں ہر قدم پہ آگے بڑھانا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اب یہ ہمارا ایک علاقہ ہے جسے ہاتھیہ دھار وستار کہتے ہیں، یہاں کے اتنے ساری آبادی ہے مسلمانوں، اتنی آبادی ہے، لیکن آپ برا نہ لگانا تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوا جاؤں، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ لوگ نا آپ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، آپ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے نا ایک دم کیا گجرات کی زبان میں چھنی کوالٹی کا ایریا کہتے ہیں نا، وہ آپ کے بارے میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں نا، ہمیں دنیا میں نہیں ترقی کرنا، ہمیں آج بس صبح جانا ہے، شام میں گھر واپس آ جانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں آ کر کے صرف اللہ 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 آپ اتنے نیک بنے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ پورے دن مسجدوں میں بیٹھ کر کے صرف آپ ذکر کرتے رہیں، اس پر پریشر نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور دنیا میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دنیا میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ تمنا رکھیں کہ اللہ بنگلہ دے، لیکن ایسا بنگلہ نہیں جو نمازوں کو چھوڑ کر کے۔ آپ تمنا رکھیں کہ ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہو، ہمارے پاس بھی ستا ہو، ہمارے پاس بھی طاقت ہو، لیکن وہ طاقت نہیں چاہیے جو عشق مصطفیٰ چھوڑ کر کے ملے، عشق مصطفیٰ کا سودا کر کے تو ملے۔ نہ ایسی دولتیں نہیں چاہیے، ایسی دولتیں مبارک ہو۔ آج لوگ مالدار تو بن جاتے ہیں، آج لوگوں کے پاس دولتیں تو آ جاتی ہیں، لیکن اللہ ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا، اللہ انہیں سجدوں کی توفیق نہیں دیتا۔ دولت تو کما لیا بندے نے، دنیا تو کما لیا، بنگلہ تو بن گیا، گاڑیاں تو آ گئی، لیکن نہ مل سکا تو عشق مصطفیٰ کی دولت نہ مل سکی، نہ مل سکا تو یاد مدینہ میں تڑپنا نہ مل
مل سکا. آج لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ مدینہ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ دل میں جب حضور کا پیار ہی نہیں ہے تو بلاوا کہاں سے آئے گا؟ اپنے دل میں حضور کا پیار پیدا کرو, حضور نظر کرم فرمائیں گے, حضور بلائیں گے. بہرحال میں بس مختصر سے وقت میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آ کر کے میں نے معراج کے واقعے کو کچھ بھی نہیں چھڑا ہے. بس یہ ہے کہ آپ معراج کا واقعہ سنتے ہیں, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے معراج کے واقعے پر, لیکن وہ میرے عزیزو یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں نا اس کو اپنائیں, اور جو یہاں کے جو نوجوان ہیں اپنے اندر سدھارا لے کر کے آؤ, اپنے اندر بدلاؤ لے کر کے آؤ, اپنے اندر چینجنگ لے کر کے آؤ. آپ آوارہ نہیں ہو, آپ بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو, آپ ان کی بہن بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, آپ پوری رات فلموں پر دینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, بلکہ آپ یہ ارادہ کرو کہ خود بھی فجر میں جگیں گے اور دوسروں کو بھی جگائیں گے, خود فجر کی نماز پڑھیں گے, دوسروں کو لے کر کے آئیں گے مسجدوں میں, خود نماز پنجگانہ کو ادا کرنے والے بنیں گے اور دوسروں کو نماز پنجگانہ کی طرف لے کر کے آئیں گے. الحمدللہ بہت سارے نوجوان جنہوں نے نمازیں شروع کی, داڑھیوں کی نیت کی, آج انہیں دیکھ کر کے کتنے لوگ سدھر رہے ہیں, کتنے لوگ نمازوں کے پابند بن رہے ہیں. اور میرے عزیزوں ایک سدھرتا ہے اس کے پیچھے 10 سدھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, بولے انشاءاللہ. آج آقا کی نظر ہے ہماری محفل پر, نیت کر لے, وہ نظر کرم فرمائیں گے, بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ دنیا میں کتنے بھی بڑے دولت مند بن جاؤ, کتنا پیسہ آ جائے آپ کے پاس, آپ دنیا میں تو بن جائیں گے سب کچھ, دنیا والے تو آپ سے ڈر جائیں گے, دنیا والے تو آپ کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیں گے, دنیا میں تو آپ اپنی طاقت و قوت کا لوہا منوا لیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا والے تو آپ کے سامنے جھک رہے ہیں, دنیا والے تو آپ کے پیسے سے آپ کی بہت عزت کر رہے ہیں, لیکن مرنے کے بعد بتاؤ کفن میں جیب ہوتا ہے, مرنے کے بعد فرشتہ رشوت لیتا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں دولت کام آنے والی نہیں ہے, ہاں وہی دولت کام آئے گی جو اللہ کے راہ کے لیے خرچ کی جائے, وہ دولت کام آئے گی جو اپنے بیوی بچوں کا صحیح طریقے سے خیال رکھنے میں خرچہ کی جائے. اور میرے عزیزوں دولتیں کام نہیں آنے والی. بہرحال میرے عزیزوں درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو رات ہے 27 رجب المرجب کی جو رات ہے, اس رات میں پیارے آقا کا, جیسا کہ میں نے جمعہ میں جو لوگوں نے بیان سنا ہوگا اس بیان کو میں کنیکشن دیتا ہوں اور اسی بات کو مختصر وقت میں آگے بڑھاتا ہوں. میں نے کنیکشن یہ دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی سال کے اندر نہ جانے کتنی تکلیفیں آپ کے دل کو لاحق ہوئی, بہت ساری تکلیفیں. اشارہ دوں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا, ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا اسی سال میں, اور پھر اس کے بعد جب آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے لوگ منع کر دیتے, کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا, کوئی دامن اسلام میں نہیں آتا. حضور روتے روتے گھر آتے تھے, آنکھوں میں آنسو, دل ٹوٹا جا رہا تھا, دل ڈوبا جا رہا تھا. اتنے میں آپ اپنے پھوپھی کے گھر حضرت ام ہانی کے گھر جا کر کے روتے روتے آنکھوں میں آنسو لے کر کے اللہ کے رسول سو جاتے ہیں. اپنی پھوپھی کے گھر حضرت ام ہانی کے گھر جا کر کے سو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی. اللہ نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل 70,000 فرشتوں کی بارات لے لو. کتنے؟ 70,000 فرشتوں کی بارات لے لو اور اسرائیل کو کہہ دو, حضرت اسرائیل سے کہہ دو کہ آج کی رات وہ کسی کی روح نہیں نکالے, کسی کی روح نہیں نکالے جائے. جن لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے ان پر سے عذاب اٹھا لیا جائے, جن جنت کو سجا دیا جائے اور جنتیوں سے کہہ دیا جائے کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے, فرشتوں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا جائے, جنت کے راستوں کو سجا دیا جائے, آسمان کے راستوں کو سجا دیا جائے. جتنے نبی ہیں سب نبیوں کو حکم دے دیا جائے کہ میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ کو پر حضرت جبریل سے اللہ نے کہا اے جبریل جاؤ جنت سے ایک براق لے لو اور وہ براق لے کر کے میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دینا کہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, اللہ آپ کے دیکھنے کا مشتاق ہے. اللہ کو پر اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو جلدی سے لے کر کے آنا. حضرت جبریل جنت کے براقوں کے پاس جاتے ہیں, جہاں براق رہتے تھے وہاں براقوں کے پاس جاتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سارے براق وہاں پر ہیں. اللہ اکبر, سب کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر, حضرت جبریل سب براق کو دیکھتے ہیں, سب لوگ اپنا سر اٹھا کر کے حضرت جبریل کو دیکھ رہے ہیں, لیکن
ایک براق تھا جو کونے میں کھڑا ہوا سسکیاں بھر کر کے رو رہا تھا. حضرت جبریل اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے براق کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس براق نے کہا اے جبریل کیا بتاؤں، آج سے 40 سال پہلے میں نے نبی کے واقعے معراج کے واقعے کا میں نے تذکرہ سنا تھا کہ ایک 40 سال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت آسمان دنیا پر آئیں گے اور ان کی سواری کے لیے براق بھیجا جائے گا. اے جبریل میرے دل میں طلب ہے، میرے دل میں تمنا ہے کہ آمینہ کے لال کے اللہ اکبر سواری میں بنتا ہوا نظر آؤں، آمینہ کے لال کے معراج کا سواری میں بنتا ہوا نظر آؤں. جبریل نے جب اس کی یہ محبت دیکھی، جبریل نے جب اس کی یہ طلب دیکھی تو اسے لیا اور لینے کے بعد 70,000 فرشتوں کی بارات لی اور بارات لینے کے بعد زمین پر جب تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آقا آرام فرما ہے. اللہ اکبر. جبریل دروازے کو کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھتے ہیں کیونکہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ ہو جائے، حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جبریل نے ام ہانی کے چھت کو پھاڑا. چھت کو پھاڑنے کے بعد جب وہ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے آقا بستر پر آرام فرما ہے، پیارے آقا سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ آنے والا کون آیا ہے، کیا مقصد لے کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. حضور آرام فرما رہے تھے. جبریل نے جب دیکھا کہ پیارے آقا آرام کر رہے ہیں، اگر جگاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کی عزتوں کا خیال ہے، ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کے ادب کا خیال ہے اور دوسری طرف اللہ کے حکم کا خیال ہے. اللہ نے فرمایا تھا اے جبریل جلدی سے میرے محبوب کو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. جبریل ابھی ششپنج میں ہی تھے، سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کروں. اتنے میں دیر سے ندا آئی اے جبریل تیرے ہونٹ جو ہے نا وہ کافوری ہے اور میرا محبوب جو ہے اس کا بدن نوری ہے. اور جب نوری اللہ اکبر تیرے ہونٹ جو ہے نا وہ ٹھنڈک جب میرے محبوب کو محسوس ہوگی تو میرے محبوب اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے. حضرت جبریل کو حکم دیا گیا کہ اے جبریل اپنے ہونٹوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے مل دو، اپنے ہونٹوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملو. اللہ اکبر. جسے فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہو وہ اپنے سر کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. اور میرے عزیزو اللہ نے حضرت جبریل کے سر کو، جہاں جبریل کا سر ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت بیدار ہوتے ہیں. پوچھا جبریل کس مقصد سے آئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے، سفر معراج کے لیے بلایا ہے، اللہ نے اپنا دیدار کروانے کے لیے بلایا ہے. اللہ کے رسول اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کو معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کو نہلایا جا رہا ہے، آپ کو اللہ اکبر تیار کیا جا رہا ہے. آپ کے سینے مبارکہ کو چیر کر کے، جسے شق صدر کہتے ہیں، چیر کر کے اس سینے کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے تجلیوں کا دیدار کر سکے، اللہ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر سکے. سینے مبارکہ کو چیرا گیا اور اس رات جو آپ کو نہلایا گیا تھا اور اس سے جو پانی گر رہے تھے نا ان چاند تاروں نے اپنے دامن میں بھر لیے تھے، ان چاند تاروں نے اپنے دامن میں بھر لیے تھے. یہی تو اب تک جھلک رہا ہے، یہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. بچہ نہانے سے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اللہ اکبر. اس رات اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کو معراج کا دولہا بنایا گیا. جب معراج کا دولہا بنایا گیا نا 70,000 فرشتوں کی بارات ہے اور اسرافیل اسرائیل لگام پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور جبریل اللہ اکبر اس کی نکیل پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں. پیارے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ براق پر سوار ہو جائیں، آپ براق پر سوار ہو جائیں. اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ کے رسول براق پر سوار ہونے جاتے ہیں نا فوراً اللہ کے رسول زاروں قطار رونے لگتے ہیں، زاروں قطار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول جبریل نے کہا سرکار میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی، میری خدمت میں نے کچھ اتنے سارے انتظامات کیے، یا رسول اللہ کچھ کمی رہ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبریل تیری خدمت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، مجھے میرے گنہگار امتیوں کی یاد آ گئی، میرے گنہگار امتیوں کی یاد آ گئی ہے. آج میں سواری پر سوار ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن میری امت پل صراط سے کس طرح گزرے گی، میری امت پل صراط سے کس طریقے سے گزرے گی. ابھی جبریل سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب آپ سفر معراج کو شروع کریں، یعنی معراج کے سفر کو شروع کریں. کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی
تو میں اسے اس طریقے سے گزار دوں گا کہ آپ کی امت کو خبر بھی نہ ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے گزارو، پل سے اتارو راہیں، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے کہ پر کو خبر نہ ہو. وہ میرے عزیزو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر معراج شروع ہوا تو جبریل نے سوچا کہ اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے سید الانبیاء، امام الانبیاء دولہا بن رہے ہیں، ان کی سواری چل رہی ہے، تو راستے میں روشنی کی ضرورت پڑے. کیا راستے میں روشنی کی ضرورت پڑے گی؟ جبریل نے سوچا کہ جنت سے جنت کی قندیلیں منگا لی جائیں، جنت سے روشنی کا انتظام کر لیا جائے. اللہ اکبر. جبریل ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل کیا سورج کو چراغ کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا سورج کو چراغ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اے جبریل تو روشنی کا انتظام نہ کر، بلکہ میں نے میرے محبوب کے چہرے پر اپنے 70,000 غیرت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، 70,000 غیرت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. اے جبریل میرے محبوب کے چہرے سے صرف ایک پردہ ہٹا دے، راہ منور ہوتی ہوئی نظر آئے. ایک پردہ ہٹا دے، ایک پردہ ہٹا دے. جب ایک پردہ ہٹایا گیا نا پورے راستے منور ہوتے ہوئے نظر آئے، پورے راستے روشن ہوتے ہوئے نظر آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے، نبیوں کی امامت فرمائی. آپ نے سنا ہی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبیوں کو اللہ اکبر مسجد اقصیٰ میں جمع کیا گیا. وہ دن بھی کتنا خوبصورت دن ہوگا جہاں سب نبی ایک گنبد کے تلے ہوں گے اور اس مسلح امامت پر چڑھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات ہوگا. اس مسلح پر چڑھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آمینہ کے لال ہوں گے. اس دن نبی کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اس دن انبیاء کتنے راضی ہوئے ہوں گے کہ جس نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتے رہے، جس نبی کے امتی بننے کی تمنا کرتے رہے، آج اس نبی کے مقتدی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج اس مقتدی کے پیچھے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال سب نبیوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد سب نے تھوڑا تھوڑا اپنا پریچے کروایا، اپنی پہچان کروائی اور اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی سواری آگے بڑھتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں، اپنے مزار میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کھڑے ہو کر کے نماز کون پڑھتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر کے. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ مرنے کے بعد نبی اپنی قبر میں ماشاءاللہ مر کر مٹی میں نہیں مل جاتے بلکہ ان کی زندگی پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جایا کرتی ہے، ان کی زندگی پہلے سے اچھی ہو جایا کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں جب موسیٰ کی زندگی کا ثبوت مل گیا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر کیا خیال ہے آمینہ کے لال کے بارے میں، کیا خیال ہے مکی مدنی سردار کے بارے میں؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے جھک جانے والے میرے آقا کا سفر معراج اور آگے بڑھتا ہے اور آپ پہلے آسمان پر جاتے ہیں. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر نبیوں سے ملاقات، اس طریقے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی منزل پر جب پہنچتے تو ابھی تک ساتھی کون تھا؟ جبریل راستے کی رہنمائی کر رہے تھے. لیکن میں کہتا ہوں اسے رہنمائی کی کیا ضرورت جو پوری کائنات کا رہنما بن کر کے آیا. جبریل رہنمائی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی قسمت کی معراج کر رہے تھے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج اللہ کو دیکھ کر کے ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت کی معراج خدا کو دیکھنے کے بعد ہوگی. لیکن ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ خدا کو دیکھ سکے. ان آنکھوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرا دیا گیا. مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہی انبیاء کی معراج ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار. اس طریقے سے حضرت جبریل جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تمام فرشتے استقبال کے لیے کھڑے.
جنت کو سجا دیا گیا، دوزخ کو بجھا دیا گیا، دوزخ کی آگ کو۔ جبریل جب سدرۃ المنتہا کے مقام کو پہنچے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے، آؤ نا میری رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ تو جبریل کہتے یا رسول اللہ اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا وسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلیاں میرے بالوں پر تو جلا دیں گی۔ اے اللہ کے رسول یہاں سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ سب کی انتہا ہے، فرشتے یہیں تک آ سکتے ہیں، نبی یہیں تک آ سکتے ہیں، دنیا والے یہیں تک آ سکتے ہیں، یہاں سے آگے جانے والا صرف وہی ہوگا جو رب کا محبوب ہوگا۔ اے آقا آج سے پہلے کوئی نہیں گیا ہے اور آپ کے بعد کبھی کوئی اس سے آگے جا بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے جب یہ کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جبریل یاد کرو ایک وقت جب میرے دادا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا کہ اے ابراہیم تمہارے دل کی کوئی تمنا ہو تو مجھے بتا دو کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اے جبریل آج میں تمہیں میرے دادا کا جواب دے دیتا ہوں، آج میرے دادا پر لگے ہوئے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ اے جبریل آج تمہاری کوئی خواہش ہو تو تم بتا دو کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں قیامت تک کوئی نہیں جا سکتا، قیامت تک کوئی نہیں جا سکتا ہے، سب کی انتہا یہی ہے۔ اے جبریل تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ تو اللہ کے رسول سے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ خواہش تو کچھ نہیں ہے، بس اتنی سی تمنا ہے، آپ جب براق پر سوار ہو رہے تھے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آپ رونے لگ گئے تھے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بس اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارش کر دینا کہ کل جب آپ کی گنہگار امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو جبریل کو اگر اپنے پروں کو بچھانے کا موقع مل جاتا تو یہ جبریل کے قسمت کی معراج ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ او میرے عزیزو آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ جب پل صراط سے گزرو گے تو جبریل اپنے پر کو بچھانے کو اپنا مقدر سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی عزتوں کو پہچانو، اپنی عزتوں کا سودا نہ کرو، فلموں میں وقت برباد نہ کرو، ناچ گانوں میں وقت برباد نہ کرو، تم ایسی عظیم قوم ہو، تم اتنی بڑی قوم ہو اللہ اکبر کہ جس کے قدموں کے نیچے جبریل اپنے پروں کو بچھانے کو اپنا معراج سمجھتے ہیں، اپنے مقدر کی معراج سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن جبریل اپنے پروں کو بچھائیں گے اور حضور کی امت پلک جھپکنے کے برابر پل صراط سے گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں عرش الہی پر داخل ہوا، عرش اعظم پر جب میں داخل ہوا، وہ میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو 7 آسمان ہے، 7 آسمان اور 7 زمین اللہ نے کرسی میں رکھی ہے، اس میں رکھی ہے کرسی میں، یہ 7 آسمان اور 7 زمین کو کرسی میں رکھی ہے۔ اب یہ کرسی کتنی بڑی ہوگی، یہ ہماری تمہاری سوچ جیسی کرسی نہیں، وہ اللہ بہتر جانے کون سی کرسی ہے اور کس شکل کی کرسی ہے، کون سی صورت کی کرسی ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو کرسی میں رکھا ہے، جب آسمان کی انتہا ختم ہو جاتی ہے تو کرسی شروع ہوتی ہے اور کرسی کے بعد جو ہے نا عرش شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے عرش شروع ہوتا ہے نا اس کو لامکہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لامکہ، یعنی عرش سے پہلے مقام ہے، عرش سے پہلے مقام بیت المعمور ہے، پہلا آسمان ہے، فرشتوں کا مسکن ہے، انبیاء کا مسکن ہے، لیکن عرش اعظم جہاں سے شروع ہوتا ہے نا پھر وہاں سے لامکان ہو جاتا ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ذکر، اللہ کی صدائیں، اللہ پر چاروں طرف سناٹا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، کوئی مکان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں عرش اعظم پر پہنچا، عرش الہی پر پہنچا تو میرے اندر وحشت طاری ہو گئی، میں گھبرانے لگا، اللہ اکبر، مجھے تناؤ محسوس کرنے لگا کہ اتنے میں میرے یار غار ابو بکر صدیق کی آواز سنائی دی، مجھے یار غار کی آواز سنائی دی۔ آج لوگ ابو بکر کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے سوچ لو وہ ابو بکر صرف یار زندگی نہیں ہے، یار غار نہیں ہے، یار مزار نہیں ہے، بلکہ میں کیوں کہتا ہوں کہ وہ یار سفر معراج بھی ہے، سفر معراج کے بھی دوست ہیں۔ وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدیق کی آواز آئی یا رسول اللہ آگے بڑھے، اللہ کی رحمتیں آپ کا راستہ دیکھ لیں، آپ آگے بڑھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میرے یار کی آواز مجھے سنائی دی نا، وہ میرے عزیزو سچا دوست وہ ہوتا ہے نا کہ جس کی ایک بات سننے سے دل کو سکون مل جائے. سچا دوست وہ ہوتا ہے کہ جس سے بات کرنے کے بعد انسان اپنے دنیا کے سب غم بھلا بیٹھے. اللہ اکبر. دوستی کرے تو ایسی کرے. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو اللہ کے رسول آگے بڑھے. جب آگے بڑھے نا تو پھر وہ مقام آیا جس مقام کا انتظار تھا دنیا کو، بڑی جس مقام کا انتظار تھا انبیاء کو. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. اللہ نے قریب سے قریب بلا کر کے بغیر کسی پردے کے جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا دیدار یہ وہ عظیم مرتبہ ہے جس کے لیے نبی تمنا کرتے رہے. کسی کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکے. مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں، آپ کے سینے میں وہ پاور ڈالا گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا وہ توجہ دیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا وہ توجہ دیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی نیت کرے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول سے اللہ نے پوچھا اے میرے محبوب دنیا سے آئے ہو ملاقات کے لیے آئے ہو، سنا ہے کسی کے گھر خالی نہیں جاتے ہیں، لوگ کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ تحفے تحائف لے کر کے جاتے ہیں. اے محبوب اتنے دور سے آئے ہو، بڑے دور سے آئے ہو، میرے لیے کوئی تحفہ لے کر کے آئے ہو، میرے لیے کوئی تحفہ کوئی ہدیہ لے کر کے آئے ہو. اللہ اکبر. اللہ کو تحفے کی کیا ضرورت. اللہ کے رسول نے فرمایا اے مولا تو کھانے سے پاک ہے، تو سونے سے بے نیاز ہے، تو تحفوں سے بے نیاز ہے. اے اللہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ تیرا دیا ہوا ہی تو سب کچھ ہے. تو نے ہی دولت دی، تو نے ہی عزت دی، تو نے ہی شہرت دی، تو نے سب کچھ دیا. اے اللہ ہم تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ البتہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری قولی عبادت، میری فعلی عبادت، میری مالی عبادت اے اللہ سب تیرے لیے ہی ہے. قولی عبادت یعنی زبان سے جو میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اے اللہ یہ تیرے لیے تحفہ ہے. جو میں میرے مال کے ذریعے تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں اسے مالی عبادت کہا جاتا ہے. میں زکات دیتا ہوں، زکات و خیرات کرتا ہوں اے اللہ یہ تیرے لیے ہی تو ہے. اے اللہ میری مالی عبادت، بدنی عبادت اور قولی فعلی عبادت اے اللہ سب تیرے لیے ہی تو ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جب اتنا کہا نا اے اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، جو عبادتیں کرتے ہیں وہ تیرے لیے ہے. اب جنہیں التحیات یاد ہے سنو، یہ التحیات معمولی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول سفر معراج میں جو بات ہوئی تھی اسے التحیات کا گلدستہ بنا کر کے ہمیں نمازوں میں دیا گیا. التحیات کا گلدستہ بنا کر کے دیا گیا ہے. جب بھی ہم پڑھے ہمارا ایمان تازہ ہو کہ یہ اس وقت کی بات ہے جو اللہ نے اپنے محبوب سے کی تھی. محبوب کچھ لائے ہو اے اللہ کچھ دے تو نہیں سکتے لیکن عبادتیں سب تیرے لیے، چاہے مال کے ذریعے کروں، چاہے زبان کے ذریعے کروں، چاہے میں میرے کسی کام کے ذریعے کروں اے اللہ میری سب عبادت تیرے لیے ہے. پھر اللہ کی طرف سے یہ سلام آیا اپنے محبوب کو. اللہ کی طرف سے سلام آیا السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی تم پر سلامتی ہو، اے نبی تم پر سلامتی ہو. اللہ اکبر. جب اللہ نے سلام بھیجا نا اپنے محبوب کو، اب یہاں پر بھی سوچنے کا مقام ہے، یہاں پر بھی سوچنے کا مقام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب بتاؤ اس سے زیادہ رحمت کی امید کیا کر سکتے ہو؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. اب ہمیں شرم آنی چاہیے راتوں کو فلمیں دیکھتے وقت، راتوں کو گانے سنتے وقت، اپنے مصطفیٰ جان رحمت کا دل توڑتے وقت ہمیں شرم آنی چاہیے. وہ میرے عزیزوں مصطفیٰ جان رحمت نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہم پر سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو. نیک بندوں کو الگ کر دیا اور ہم نے کس کو شامل کیا؟ کہا نیک بندوں پر سلامتی ہو. تو نیک میں تو انبیاء بھی آ گئے. اللہ کو تو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہم پر سلامتی ہو اور نیک بندوں پر. نیک بندوں میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، کتب آ گئے، ابدال آ گئے. نیک لوگوں کو تو جنت میں جانا ہی
لیکن پھر اگر کہتے مجھ پر سلامتی ہو تو بات سمجھ میں آتی حضور نے اپنے، لیکن ہم نے کہا تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جانے کے بعد بھی ہم گنہگاروں کو شامل فرمایا، ہم گنہگاروں کو شامل فرمایا۔ اب شرم نہیں آتی ہمیں نمازیں چھوڑتے ہوئے، شرم نہیں آتی ہے اللہ اوپر کانوں میں آزان کی آوازیں جاتی ہے اور ہم باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں اللہ اوپر۔ آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، حضور نے ہم گنہگاروں کو شامل فرمایا۔ او میرے عزیزو، جب اتحیات پڑھیں حضور کو یاد کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں او میرے عزیز، ذرا عشق کی آنکھوں سے پڑھ، جب اتحیات پڑھے گا نا مصطفیٰ جان رحمت کی یاد تازہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا محبوب چاہیے کیا چاہیے؟ جو میں نے بات عرض کی تھی کہ 70,000 مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ اپنے محبوب سے پوچھا، اے محبوب آئے ہو تو چاہیے کیا؟ سلما شیتا، اے محبوب جو کچھ بھی چاہیے، آپ دولت مانگو گے دولت دے دوں گا، حکومت مانگو گے حکومت دے دوں گا، ظالموں سے نجات مانگو گے ظالموں سے نجات دے دوں گا۔ اے محبوب میں ہر چیز پر قادر ہوں، آپ جو کچھ بھی مانگو گے، خزانے مانگو گے سمندروں کے خزانے عطا کر دوں گا، سونے چاندی مانگو گے سب پہاڑوں کو سونے اور چاندی کو عطا دوں گا، حکومت مانگو گے پوری دنیا کی حکومت عطا کر دوں گا۔ اے محبوب تمہیں کیا چاہیے؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ بس اتنی گزارش ہے، اتنی سی مانگ ہے میری، اتنی سی مراد ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے میری امت کی شفاعت کا حق عطا فرمانا ہے۔ اور میرے عزیز جو بھول گئے ہو حضور کو، بھول گئے ہو حضور کو، حضور نے فرمایا شفاعت کا حق عطا فرمانا۔ جب میری گنہگار امت جہنم میں جا رہی ہو نا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے اسے میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرواتا ہوں۔ بہرحال اگر میں اور لمبی گفتگو کرنے جاؤں تو بات بڑی لمبی چوڑی ہو سکتی ہے اور پھر مجمع ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے بس مجھے اشارہ ہے کہ میں میرے بیان کو ختم کروں، اور چونکہ وقت کی قدر ہمارے اسلام میں ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، بس جو کچھ بھی میں نے کہا، آج صرف شب معراج کے مسلمان نہ بنے، شب قدر کے مسلمان نہ بنے، بلکہ مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ آج سے کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہر رات نعت مصطفیٰ سن کر کے سوئیں گے انشاءاللہ؟ جو نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھا لے، پکی نیت کرتا ہے، مسجد میں اللہ اس کے رسول گواہ، جب بھی بستر پہ جائیں گے نعت مصطفیٰ سن کر کے سوئیں گے، ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر کے سوئیں گے، آیت الکرسی کا ورد کر کے سوئیں گے، کلمہ پڑھ کر کے سوئیں گے، اللہ کو یاد کر کے سوئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے سوئیں گے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی سچے دل سے تو میرا یقین کہتا ہے کہ آپ آج اس مسجد سے خالی ہو کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی جھولیوں کو بھر کر کے جائیں گے۔ جائے کہ جب بھی فری وقت ملے، آپ کام کر رہے ہیں، کارخانے پہ جاتے ہیں، آپ فیکٹری پہ جاتے ہیں، آپ لاری چلاتے ہیں، آپ رکشہ چلاتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت ملے نا، 1 سیکنڈ کا وقت ملے گا یا تھوڑا بھی ملے نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اپنے آقا کے اوپر درود پڑھ لیا، دل سے درود پڑھا کرو۔ جب بھی کوئی مشکل آئے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تعویذوں کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی عالم کی دعا بے شک حق ہے، سادات کی دعا حق ہے، لینی چاہیے، لیکن میرے عزیزوں آپ مصطفیٰ پر درود پڑھو، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت بلا کو سلام، ہم یہاں درود پڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنے مشکلات کو پیش کریں گے، مشکلات بعد میں پیش کریں گے، ہماری مشکلات پہلے حل ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں بس نیت کریں، نمازوں کے پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ اور بس ایک خاص عمل آج کی رات کا بتا کر کے میں میری گفتگو سمیٹ لوں۔ حدیثوں کی روشنی میں آتا ہے کہ آج کی رات میں جو 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ سنو، 12 رکعت نفل نماز، نارمل نفل جس طرح پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا، یعنی 2 رکعت کی ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں ہم 12 رکعت نفل نماز کی نیت کرتے ہیں۔ کتنے؟ 12 رکعت، ایک ہی سلام کے ذریعے 12 رکعت پڑھنی ہے۔ جیسے ہی ہماری پہلے نیت باندھا، ثنا پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھا، پھر کوئی سورت پڑھ لے، اور بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس طریقے سے الحمد شریف پڑھا، پھر اس کے بعد سورت پڑھی، اور سورت پڑھنے کے بعد جب ہماری 2 رکعت پوری ہو بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں،
ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے جب 4 رکعت پوری ہو پھر بیٹھے اتحیات پڑھے پھر کھڑے ہو جائیں. جب 6 رکعت پوری ہو پھر بیٹھے اتحیات پڑھے پھر کھڑے ہو جائیں. پھر جب 8 رکعت پوری ہو تو پھر بیٹھے اتحیات پڑھے پھر کھڑے ہو جائیں. جب 10 پوری ہو تو بھی بیٹھے اور پھر اتحیات پڑھے پھر کھڑے ہو جائیں. پھر اس کے بعد 12 رکعت اس طریقے سے پوری کرے. جب 12ویں رکعت پر پہنچے, جب 12 رکعت پوری ہو جائے تو اتحیات پڑھے, درود ابراہیمی پڑھے, دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیرتے. کیا کرتے ہیں؟ سلام. اس طریقے سے ہماری کتنی رکعت پوری ہوئی؟ 12 رکعت مکمل. اب یہ 12 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقت نکالنا. آفر بہت بڑا ہے, آفر بہت بڑا, بہت بڑا, اسے مس نہیں کرنا. تو 12 رکعت جب ہماری مکمل ہو جائے تو یہ تسبیح جو آتی ہے نا, تسبیح لینی ہے یا انگلیوں کو تسبیح کا دانہ بنانا, اور اس کے بعد انگلیوں پہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک بار تو آپ ساتھ میں پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. نماز پوری کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو تسبیح پڑھنی ہے وہ حضور کے اوپر درود بھیجنا. 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اب آفر بتا دوں, یہ آفر یہ ہے کہ بندہ جب یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے روزہ رکھنے کی نیت کر لے. یہ نماز 12 رکعت پڑھنے کے بعد, تسبیح پڑھنے کے بعد, اس کے بعد روزے کی نیت کر لے کہ کل انشاءاللہ میں روزہ رہوں گا. تو اس کی دنیا کی کتنی بھی بڑی مشکل ہو, کتنی بھی بڑی مشکل ہو, کتنی بھی بڑی پریشانی ہو, اس کے دل کی کوئی بھی جائز تمنا ہو, اللہ اس نماز کی برکت سے اس کی ہر تمنا پوری کرتا ہے. دل کی مراد ملے گی اس نماز میں. تو انشاءاللہ یہ آپ کو یقین کے ساتھ, مکمل وشواس کے ساتھ اسے آج کی رات میں یہ عمل کرنا ہے. 12 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد 3 تسبیح پڑھنی ہے. پہلی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک پڑھنا ہے. پھر اس کا استغفر اللہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. پھر اپنی جائز تمنا مانگنی ہے, لیکن شرط ہے کل کے روزے کی نیت کرنی ہے. یہ کل روزہ رکھوں گا پھر انشاءاللہ آپ کے دل کی تمنا پوری ہوگی. بس یہیں پر میری گفتگو سمیٹتا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ لوگ بس قریب تشریف لے آئے. 5-10 منٹ مختصر ذکر شریف ہوگا اور پھر اس کا دعا شریف ہوگا, اور بس قریب تھوڑا سا سمٹ آئے قریب تشریف لے آئے. لائٹ بچے آواز نہیں کریں. لائٹ بند کرو.